زکوٰۃ حسن دے اے جلوہ بین اشک مہراسا، چراغ خانہ درویش ہو کاسا گدائی کا۔ السلام علیکم ناظرین، حسب وعدہ اس مشکل ترین غزل اور اس نادر ترین غزل کے جس کا آغاز کر چکا ہوں، اس کا اگلا شعر اپنی مکمل مفصل تشریح کے ساتھ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر۔ چنانچہ بلا تاخیر ویڈیو کا آغاز کیا جاتا ہے۔ تو شعر ہے زکوٰۃ حسن دے۔ سب سے پہلے تو اس شعر کے حوالے سے یہ سمجھ لیں کہ اس کی تشریح جو ہے وہ دو طرح سے کی گئی ہے، محبوب حقیقی اور محبوب مجازی۔ میں نے دیکھا ہے کہ سلیم یوسف چشتی اور نظم طباطبائی جو ہیں انہوں نے اس کی تشریح جو ہے دونوں حضرات نے جو ہے وہ محبوب حقیقی سے کی ہے، لیکن جیسے شاعر جو ہوتا ہے اس کا کلام جو ہے وہ بڑا آفاقی ہوتا ہے، اور پھر مرزا غالب جیسا شاعر، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو صرف حقیقی کی نظر سے دیکھنے کی بجائے مجازی کی نظر سے بھی دیکھ لینا چاہیے۔ پھر آپ قارئین کرام پر یہ فیصلہ چھوڑ دینا چاہیے کہ آپ اس شعر کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ چنانچہ بلا تاخیر میں پہلے اس کو مجازی اعتبار سے دیکھتے ہوئے اس کی شرح آپ کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح شعر کے اندر موجود مشکل الفاظ کی تشریح، مرکبات کی تشریح۔ تو شعر ہے زکوٰۃ حسن دے۔ زکوٰۃ یاد رکھیے گا عربی کا لفظ ہے، بیسیکلی اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پاک کرنا، اور یہی سے یاد رکھیے گا کہ یہ تزکیہ نفوس کی ایک مشہور اصطلاح ہے، وہ بھی یہیں سے ہے کہ نفوس کو پاک کرنا، اور یہی سے زکوٰۃ جو ہے وہ جانوروں کو ذبح کرنے کے لیے بھی مستعمل ہوتا ہے، کیونکہ جانور جو ہے وہ خون سے پاک ہو کر کھانے کے قابل ہو جاتا ہے، اور یہیں سے زکوٰۃ جو اسلامک ایک رکن ہے وہ بھی اس سے مراد ہے، کیونکہ اس سے بھی یعنی زکوٰۃ دینے سے بھی مال پاک ہو جاتا ہے۔ تو غالب کہتا ہے کہ زکوٰۃ حسن دے، یعنی اپنے حسن میں سے کچھ حصہ دے، کیونکہ زکوٰۃ بیسیکلی ایک حصہ ہوتا ہے۔ اب حسن میں سے حصہ کیا ہے؟ حسن میں سے حصہ یہ ہے کہ حسن جو ہے وہ ملتفت ہو، حسن مہربان ہو۔ تو زکوٰۃ حسن دے اے جلوہ بینش، یعنی اے بینش یعنی بینائی، بینائی کو روشن کر دینے والے، یعنی ویسے بینائی جو ہے وہ بے جلوہ ہے، یعنی اس کا کوئی اعتبار نہیں، اس سے کچھ نظر نہیں آتا، لیکن اے محبوب جب میں آپ کو دیکھ لیتا ہوں تو میری بینائی میں جان پڑ جاتی ہے، میری بینائی جو ہے وہ چیزوں کو دیکھنے لگتی ہے۔ جلوہ بینش، زکوٰۃ حسن دے اے جلوہ بینش کہ مہر آسا۔ آسا یاد رکھیے گا فارسی زبان کا لفظ ہے، یہ جس طرح سے اردو میں کی طرح یا کی مانند ہوتا ہے، اسی طرح سے فارسی میں آسا ہوتا ہے، یعنی کی طرح۔ آپ اس کو سمجھنے کے لیے یوں کہہ سکتے ہیں کہ مہر، مہر کا مطلب ہوتا ہے سورج، یاد رکھیے گا، آفتاب، شمس، یعنی سورج کی طرح یا سورج کی مانند، یا مہر آسا یعنی سورج کی مانند۔ تو اب پہلے مصرعے کا مفہوم ہو گیا کہ اے جانے جانا، تیرا دیدار میری آنکھوں کی بینائی ہے، میری جلوہ گاہ ہے، تو ذرا مجھے بھی اپنے دیدار سے جو ہے وہ متمتع کر، ذرا میری جانب بھی اپنا التفات کر، مجھے بھی اپنے دیدار کی لذت تھوڑی عنایت کر۔ زکوٰۃ حسن دے اے جلوہ بینش کہ مہر آسا، کہ سورج کی طرح۔ اچھا، یہاں آ کر یاد رکھیے گا یہ مصرع ختم ہو گیا، اور ایک اور بات یہاں کرتا چلوں، عیوب شعری میں سے ایک عیب ہوتا ہے عیب خاتمہ، یعنی کہ شعر یا اس کا پہلا مصرع بطور خاص وہ مکمل نہ ہو، بلکہ وہ دوسرے مصرعے کا محتاج ہو۔ جب تک آپ دوسرے مصرعے کو نہ پڑھ لیں تو ایسے عیب کو پھر ضعف خاتمہ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی مجھے کچھ ضعف خاتمہ کسی کیفیت نظر آتی ہے کہ مہر آسا، کہ سورج کی طرح،
یعنی اب یہ مصرع جو ہے اپنی تفہیم کے لیے دوسرے مصرعے کا محتاج ہے۔ اب آئیں دوسرا مصرع دیکھتے ہیں۔ چراغ خانہ درویش، درویش آپ جانتے ہی ہیں، موتی سینے والا فقیر آدمی۔ چراغ کو کہتے ہیں، خانہ گھر کو کہتے ہیں، ایک فقیر آدمی کہ گھر کا چراغ۔ یہاں غالب نے میری دانست میں یہ اپنے آپ کو کہا ہے، جس طرح سے ہم کہتے ہیں نا یہ کہ بھائی فقیر بھی آپ کے در پر حاضر ہے، کیا مطلب میں بھی آپ کے در پر حاضر ہوں، فقیر پر بھی کچھ التفات ہو جائے، یعنی مجھ پر بھی کچھ التفات ہو جائے، تو بعین ہی چراغ خانہ درویش، یعنی میرے گھر کا جو چراغ ہے، چراغ خانہ درویش ہو کاسا گدائی کا، وہ مانگنے کا جو ہے ایک پیالہ بن جائے۔ اچھا اب یہاں دیکھیے کہ اس میں بہت خوبصورت قسم کی رعایت لفظی ہے کہ چراغ اور کاسا، ان دونوں کی شکل جو ہے ایک دوسرے سے جو ہے وہ ملتی ہے، اور کیا خوبصورت تشبیہ دی کہ میرے گھر کا یہ جو ایک مٹی کا چراغ ہے، ایک ادنا سی چیز ہے، یہ تیری جلوہ گاہ میں پہنچے، تیری حسن کی زکوٰۃ لینے پہنچے، میں نے ہی اس طرح سے کہ جس طرح سے کوئی فقیر، کوئی گداگر اپنے ہاتھ میں پیالہ اٹھائے جو ہے وہ کسی کے در پر جو ہے وہ دستک دے۔ اور آسان لفظوں میں یعنی اے محبوب، میں تیرے حسن سے اپنا حصہ لینے کے لیے تیرے در پر کھڑا ہوں، اور میرے گھر کا جو چراغ ہے، ظاہر ہے تیرا حسن جلوہ بینش ہے، سراپا روشنی ہے، تو اپنے حصے کی روشنی لینے کے لیے جو میرے گھر کا جو چراغ ہے وہ ایک طرح سے کاسا بن گیا ہے، ایک گداگر کا کاسا بن گیا ہے، تو وہ تیرے در پر جو ہے وہ حاضر ہے۔ اب لطف اس کے اندر یہ ہے کہ مہرا سا، کہ جس طرح تیری حسن کا ملتمس ہے، تیرے حسن کی طلب میں جو ہے وہ تیرے در پر حاضر ہے، اسی طرح سے میرے گھر کا ایک ادنا سا چراغ جو ہے وہ بھی کاسا گدائی بن کر تیرے در پر حاضر ہو جائے اور تیرے حسن کی زکوٰۃ لے کر لوٹے۔ تو یہ اس کا اصل مفہوم بنتا ہے، اس کے الفاظ کا، یعنی جو اس کی ظاہری حیت ہے شعر کی۔ اب اس کے بعد اگر ہم اس کو حقیقت پر مبنی کرنا چاہیں تو بس بہت تھوڑے سے فرق کے ساتھ ہم اس کو حقیقت پر بھی مبنی کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے کہ زکوٰۃ حسن دے اے جلوہ بینش، یعنی اے اس کائنات کی ہر چیز کو جلوہ بخشنے والے، اے وجود حقیقی کے مالک، اپنے نور سے نور ہمیں بھی عطا فرما، اور اللہ کے نور سے نور، نور عرفان، کہ مہر آسا، کہ جس طرح سے یہ سورج تیرے نور سے نور لے کر روشن ہے، اے باری تعالیٰ، اسی طرح سے چراغ خانہ درویش، یعنی میرے گھر کا یہ چراغ، اس سے مراد دل جو ہے وہ شارحین لیتے ہیں، یعنی سینہ درویش جو ہے اس کے اندر یہ جو موجود دل ہے، یہ بھی اسی طرح سے ایک کاسا گدائی بن کر یا باری تعالیٰ تیرے دل پر جو ہے وہ حاضر ہے، کہ جس طرح سے تو نے اپنے نور سے سورج کو منور کر رکھا ہے، مہر و ماتاب کو جو ہے وہ چمکا رکھا ہے، بلکہ پوری کائنات، یہ سورج بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک جزو ہے اس کل کا جس کا یہاں تذکرہ کیا جا رہا ہے، کہ جس طرح سے ہر چیز اے باری تعالیٰ مہر و ماتاب کا ذکر بطور خاص تیرے نور سے مستنیر ہے، اے باری تعالیٰ اسی طرح سے میرے سینہ یا میرے خانہ، یعنی سینہ، میرے سینے میں موجود یہ جو ایک چھوٹا سا دل ہے، یہ بھی اسی طرح سے کاسا گدائی کی صورت اختیار کر کے تیرے در پر حاضر ہے، اور تجھ سے، تیرے نور سے مستنیر جو ہے وہ ہونا چاہتا ہے۔ تو اس طرح سے اس شعر کی یہ جو ہے ایک اور اینگل سے، یا اس کو حقیقی اینگل سے اگر ہم دیکھنا چاہیں تو اس کی یہ تشریح بنتی ہے۔
تو امید ہے کہ اس نشست میں خاکسار کی طرف سے اس شعر کے حوالے سے جو گفتگو کی گئی ہے، اس سے اس شعر کے جملہ پہلو لفظی معنوی سب جو ہے وہ ظاہر ہو گئے ہوں گے۔ اس التماس کیا ہو رہا کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ آپ تک میری تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ پہنچتا رہے۔ اور یہ کہ ویڈیو کو آگے سے آگے شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ کوئی ہم جیسا مجنوں جو ہے وہ بھی اس محفل میں جو ہے وہ شامل ہو جائے، اس کا بھی جو ہے کچھ فائدہ ہو جائے۔ ممکن ہے کہ وہ یہ ویڈیو سن کر کوئی ایسا کمنٹ دے جس سے ہم سب کا فائدہ ہو جائے، ہم سب کو جو ہے کوئی نئی چیز مل جائے۔ اور میں آپ کو یہ التماس کرتا ہوں جو بھی میری ان ویڈیوز کو سن رہے ہیں کہ اگر وہ کسی شعر کے بارے میں کوئی ایسی جہت دیکھتے ہیں کہ جو وہ سمجھتے ہیں کہ بڑی اہم ہے ناظرین تک اس کا اظہار، اس کا پہنچانا، تو وہ کمنٹ میں جو ہے اس کو لکھیں، اور انشاءاللہ میں اور میرے تمام ناظرین اس سے جو ہے وہ مستفید ہوں گے اور آپ کا شکریہ ادا کریں گے۔ اس دعا کے ہمراہ کہ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو ہمیشہ اپنی عافیت میں رکھے۔ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔